بسم اللہ الرحمن الرحیم والقادر والحق والمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روحانی اسکالر مجیب الرحمان طارقی قادری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے لوگوں کا بہت زیادہ ذوق بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے ذکر و اذکار میں، عبادات میں، اعمال میں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے آج ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں رمضان المبارک کے اعمال کے متعلق، کہ رمضان المبارک میں آپ کون کون سے اعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کن کن اعمال کی جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے تو بہت سارے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اعمال سے پہلے بھی جو فرائض علوم ہیں ان کی پابندی نہایت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پنج گانہ نماز کی جو ہے ضرور پابندی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں، تراویح پڑھیں، یہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ ذکر و اذکار سے بھی زیادہ اہم پہلے یہ عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی جو ہے لازمی آپ لوگوں نے پابندی کرنی ہے۔ نماز ہیں، اس کے نماز کے بعد کے جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، تراویح ہے، اور کثرت سے جو ہے آپ وہ درود پاک کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی جو روحانیات ہوں گی، اس کی جو برکات ہوں گی، وہ تمام ہی چیز سے جو ہے وہ بڑھ کر ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کوشش کریں کہ رمضان ہے، لوگ اکثر راتوں کو جاگتے ہیں، عبادات وغیرہ بھی کرتے ہیں، سحری کے لیے بھی اٹھتے ہیں، تو کوشش کریں اب سحری کے لیے اٹھ ہی رہیں تو کچھ دیر جو ہے وہ قبل آپ اٹھ جائیں، تاکہ تہجد بھی آپ ادا کر لیں۔ تہجد رب تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی نماز جو ہے وہ کہا گیا ہے اس کی بے شمار جو ہے برکات ہیں۔ جو چیز بندہ کہیں سے بھی کچھ نہ حاصل ہو رہا ہو، دعائیں مانگتا ہو نہ ہو رہی ہو، یہ تہجد وہ نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بات اپنی منوا لیتی ہے۔ تو اس کی بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ جو ہے تہجد کا بھی لازمی اہتمام کریں۔ اچھا، رمضان المبارک میں تو بہت سارے اعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مختلف اعمال ہیں، ان کی مختلف طریقہ کار ہیں، تو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص پرہیز نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان میں بندہ ویسے ہی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، دن بھر اس کا روزہ ہوتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اگر وہ پرہیز نہ بھی کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ان چیزوں سے احتیاط کریں، جیسے کچی پیاز، کچا لہسن وغیرہ جو اس میں بدبو ہوتی ہے، ان چیزوں سے جو ہے وہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں آیت کریمہ کی، تو آیت کریمہ کی رمضان میں جو ہے وہ 3 زکوٰتیں ادا بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر رمضان روزے 30 دن کے ہوتے ہیں تو 10 دن کے حساب سے اس کی 3 زکوٰتیں ادا ہو سکتی ہیں۔ روزانہ کی جو آیت کریمہ پڑھنے کی تعداد ہوگی وہ 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 10 دن تک، تو یہ اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر 10 دن کی کر سکتے ہیں اور پھر 10 دن کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، 3 زکوٰتیں اس میں ادا ہو جائیں گی۔ یا پھر اگر کرنا چاہیں تو اس کی جو ہے 26 دن کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، 1.25 کی۔ جو اگر 12,000 مرتبہ روز نہ پڑھ سکے، 3 زکوٰۃ ادا نہ کرنا چاہے، ایک ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، تو 1.25 کی اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کر لیں۔ 26 دن میں جو ہے وہ 1.25 کو ڈیوائڈ کر دیں، جو تعداد ہے اس کو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، کسی بھی عمل کے لیے وقت اور جگہ ایک ہی رہے گی۔ خوشبو کا اہتمام جو اس کے اعمال کے لوازمات ہوتے ہیں، یہ لازمی آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس طرح بسم اللہ کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ روزانہ جو ہے بسم اللہ کو 19,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا 12,000 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی شخص اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں بیٹھ پاتا تو وہ 7,000 کی تعداد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں روزانہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس میں الہی ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی میں آپ کسی بھی اسم کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اسم کی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو 1.25 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا 28 دن میں۔ 4,444 مرتبہ آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو 28 دن میں اس اسم کی 1.25 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو سورہ مزمل بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ روزانہ آپ نے اس کو 165 مرتبہ پڑھنی ہوگی، روزانہ 165 بار پڑھیں گے 10 دن، یا پھر 202 مرتبہ اگر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، یا پھر اگر اس کی سب سے جو اچھی زکوٰۃ ہے جس کے آپ پڑھنے سے عامل ہو جائیں گے، وہ ہے روزانہ 360 مرتبہ۔ 10 دن تک آپ روزانہ 360 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر عمل کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے، جس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، اسے آپ نے اپنی مدامت میں رکھنا ہے، ورد میں رکھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ قدر بزرگان فرماتے ہیں کہ جو شخص آخری عشرے میں سورہ قدر کو ہر رات جو ہے وہ 1,000 مرتبہ پڑھے تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص آخری عشرے میں روزانہ 1,000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھے گا تو وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔
اور اس کی برکات اتنی ہے کہ کبھی بھی وہ شخص تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا. اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا, ناگہانی آفات سے بھی محفوظ رہے گا, اس کو روحانیت بھی ملے گی, اس کو برکات بھی ملیں گی, اس کے بے شمار جو ہے فوائد ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو 36 مرتبہ اس کو روزانہ پڑے گا 24 دن تک. پہلے رمضان سے 24 رمضان تک اس کو پڑھیں گے روزانہ 36 مرتبہ, تو حزب البحر کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرے تو نادی علی شریف روزانہ جو ہے وہ 1100 مرتبہ پڑھیں 21 دن تک. 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں 21 دن تک, یا اگر کوئی 1100 بار نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 700 مرتبہ روزانہ پڑھیں. یہ اعمال ہیں, تمام اعمال. ان کی زکوٰۃ کوئی ادا کرنا چاہے تو رمضان میں ان کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اور رمضان میں جو بھی اعمال اگر بندہ کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے, اس کی روحانیت جو ہے بہت زیادہ ملتی ہے ماہ رمضان المبارک میں. تو جو اب آپ بھی یہ اعمال کرنا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے, آپ کو کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اجازت کے لیے. یا اگر کوئی شخص جو اعمال بتائیں گے ان کے علاوہ دیگر کوئی اعمال میں سے کسی اور کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتا ہے یا اس کا طریقہ کار معلوم کرنا چاہتا ہے تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کا طریقہ کار جان سکتے ہیں, اجازت بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کو مزید بہت سارے اعمال پر ویڈیوز ملتی رہیں گے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, اور وظائف جو ہے وہ استعمالات میں لینے کے لیے کہ کس عمل سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں, علاج معالجے کے طریقہ کار. انشاءاللہ بہت سی آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی. تمام یہ دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ جلد جو ہے دوبارہ آپ سے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.